صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نظر کرم ہو شاہ مدینہ، نظر کرم ہو شاہ مدینہ، جھولی ہے خالی بخش و خزینہ۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، نظر کرم ہو شاہ مدینہ۔ میں بھی مرادیں من کی پاؤں، میں بھی آپ کے در پہ آؤں، میں بھی مرادیں من کی پاؤں، میں بھی آپ کے در پہ آؤں۔ پہنچے مدینے میرا سفینہ، شاہ مدینے شاہ مدینہ۔ نظر کرم ہو شاہ مدینہ، جھولی ہے خالی بخش و خزینہ۔ میرے دن اور میری راتیں، میرے دن اور میری راتیں، آپ کی یادیں آپ کی باتیں، آپ کی یادیں آپ کی باتیں۔ اس کے علاوہ سوچا کبھی نہ، شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، نظر کرم ہو شاہ مدینہ۔ جالی روزے کی میں چوموں، جالی روزے کی میں چوموں، طیبہ کی گلیوں میں گھوموں، طیبہ کی گلیوں میں گھوموں، چمکے میرا دل اور نگینہ۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، نظر کرم ہو شاہ مدینہ، جھولی ہے خالی بخش و خزینہ۔ کستوری ہو چاہے عنبر، کستوری ہو چاہے عنبر، اس کے من کو بھائے کیوں کر۔ ارے کستوری ہو چاہے عنبر، اس کے من کو بھائے کیوں کر۔ آپ کا جس نے پایا پسینہ، شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ نظر کرم ہو شاہ مدینہ، جھولی ہے خالی بخش و خزینہ۔ شبیر و شبر کے نانا، شبیر و شبر کے نانا، خاتون جنت کے بابا، مجھ کو بنا دے خاک مدینہ۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، نظر کرم ہو شاہ مدینہ، جھولی ہے خالی بخش و خزینہ۔ رحمت کی برسات کا صدقہ، طیبہ کے دن رات کا صدقہ، رحمت کی برسات کا صدقہ، طیبہ کے دن رات کا صدقہ، جب چاہوں دیکھوں میں مدینہ۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، نظر کرم ہو شاہ مدینہ، جھولی ہے خالی بخش و خزینہ۔ شاہ مدینہ آپ کے گیت نیازی گائے اور خیال کبھی نہ آئے، آپ کے گیت نیازی گائے اور خیال کبھی نہ آئے، جب تک باجے من کی بینا،
شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ نظر کرم ہو شاہ مدینہ چولی ہے خالی بخشو خزینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ روٹی کہاں سے آتی ہے؟ سحری کون دیتا ہے؟ افطاری کون دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا رب انتظام کرنے والا ہے، اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہوں تو وہ مجھے سحری بھی بھیجتا ہے، افطاری بھی بھیجتا ہے۔ پتھر میں کیڑے کو دے سکتا ہے تو بایزید تو جاندار آدمی ہے، بایزید تو پورا انسان ہے، وہ تو تکریم کا عزت اور وقار لے کے دنیا میں آیا۔ فرماتے ہیں لیکن نمازی باز نہ آتے، ہر روز کوئی نہ کوئی مجھے کھڑا کر، بابا جی روٹی کہاں سے آتی ہے؟ سارے ہی بار بار پوچھتے، بار بار فرماتے 4 دن میں رہا، میں تھک گیا جواب دے دے کے، بالآخر میں نے 11 دینار مسجد کی، اور ساتھ جو مسجد کے پڑوسی تھے وہ یہودی تھے، ان کو 11 دینار دیے۔ میں نے کہا 2 روٹیاں سحری کی، 2 افطاری کی، مجھے بھیج دینا۔ فرماتے ہیں مجھے روٹی بھیجنے لگے۔ اب میں نے مسجد میں اعلان کیا کوئی شخص مجھ سے سوال نہ کرے روٹی کہاں سے آتی ہے۔ یہ 7 یہودی ہیں، انہوں نے وعدہ کر لیا 2 روٹیاں صبح بھیجیں گے، 2 روٹیاں شام بھیجیں گے۔ حضرت باجید بستامی فرماتے ہیں لوگوں نے مجھ سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ پہلے جب میں اللہ کا نام لیتا تھا اللہ دے گا تو کہتے تھے جی وہ کیسے دے گا، کس طرح آئے گا، طریقہ کیا ہوگا، روز پوچھتے تھے۔ جب میں نے کہا یہودی دیں گے تو خاموش ہو گئے۔ فرمایا 9 دن رہا اور میں نے اپنا کپڑا اٹھایا، میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تم لوگ رہنے کے قابل نہیں ہو، ملنے کے قابل نہیں ہو، تم کیسے نمازی ہو جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہا تم کیسے لوگ ہو، سجدہ رب پہ کرتے ہو، رب کو کرتے ہو، اور واللہ خیر الرازقین، اللہ کے رزق دینے پر تمہیں اعتماد نہیں۔ میں 9 دن چلاتا رہا کہ رب روٹی دے گا، تم مانتے نہیں تھے۔ یہودیوں کا نام لیا ہے تو تم نے فٹافٹ مان لیا ہے، اب پوچھنا چھوڑ گئے ہو۔ تمہیں یہودیوں پر اعتماد ہے، اللہ کے دینے پر اعتماد نہیں۔ دوبارہ کلمہ پڑھو سارے اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کے رازق ہونے کا اعلان کرو۔ تم یہودیوں پہ اعتماد کرتے ہو، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح بھلا اور کافری کیا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں عجیب حال ہے اس قوم کا کہ بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، بت چھپائے ہیں دنیا کے بت چھپا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو بھروسہ کر اللہ کی ذات پہ، تو بھروسہ کر مصطفیٰ کے فرمان پہ، تو یقین کامل پیدا کر، تیرا بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر دیکھ اللہ اجر عملوں پہ نہیں دیتا، نیتوں، ارادوں اور عقیدوں پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اپنی نیت کو ٹٹول، اپنے عقیدے کو پرکھ، اپنے یقین کامل کا جائزہ لے۔ حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کرنے گئے تو اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہجرت کے سفر میں گرفتار کر دیں گئے، کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ مجھے امان لکھ دے۔ حضور نے فرمایا تجھے امان بھی لکھتا ہوں اور تجھے ایک تحفہ بھی دیتا ہوں، تو اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں جب تک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ نہیں آ جاتے۔ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ آئیں گے تب تو دنیا سے جائے گا، کسرا کے کنگن تجھے ملیں گے۔ ابھی کب جا کے وہ علاقہ فتح ہوگا، کب اس بادشاہ کے کنگن آئیں گے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، مدائن میں جنگ ہو رہی ہے، یہودی ایک قلعے کے اندر بند ہو گئے، بہت بڑا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اب کون اندر جائے جا کے دروازہ کھولے، یہودی نکلے، ان سے جنگ ہو۔ حضرت سراقہ بن مالک صحابہ سے کہنے لگے وہ جو تم نے منجنیق بنا رکھی ہے نا، جس میں تم پتھر رکھ کے اندر گولہ باری کرتے ہو، مجھے اس کے اندر ڈالو اور ڈال کے اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں۔ لوگ کہنے لگے سراقہ منجنیق میں رکھ کے پھینکیں گے تو بچے گا تو دروازہ کھولے گا نا،
تیرا تو سارا وجود خود ٹوٹ جائے گا، تو کیسے دروازہ کھولے گا؟ کہنے لگے تم مجھے رکھو اور مجھے پھینکو، میں نہیں مروں گا، میرا مرنے کا وقت آیا ہی نہیں، میں مار ہی نہیں سکتا، تم مجھے پھینکو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ کہنے لگے عجیب آدمی ہے، منجنیق میں رکھ کے اتنی دور کھینچ کے پھر تجھے جس طرح غلیل میں ڈال کے پھینکا کرتا اس طرح تجھے ڈالیں گے، بچے گا کیسے بچے گا؟ کہنے لگے میں نہیں مروں گا، مجھے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا پہلے کسرا کے کنگن آئیں گے، ابھی تک کنگن نہیں آئے۔ سورج اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، چاند جگہ چھوڑ سکتا ہے، زمین ٹوٹ سکتی ہے، لیکن محمد کے لبوں سے جو جملے نکلے ہیں وہ بدل نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلے کنگن آئیں گے، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، رسول اللہ نے فرما دیا ہے جب تک کنگن آتے نہیں تب تک سوراخا جا سکتا ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سوراخا مر جائے گا، میں نہیں مروں گا۔ صحابہ کہتے ہیں منجنیق میں ڈالا بھی، پھینکا بھی، دروازہ کھولا بھی، لوگ کہنے لگے سوراخا کیا بات ہے تو بچ گیا ہے؟ کہنے لگے میری نہیں، کیا بات اس کی ہے جس نے کہا تھا پہلے کنگن آئیں گے پھر تو جائے گا، اس کی کیا بات جو کہہ گیا تھا۔ درود اس ذات پہ اور سلام ان صحابہ کو جن کا یقین اتنا کامل ہے، اعتماد اتنا پختہ ہے ہر چیز۔ اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے، آج کی بات بتلاتا ہوں، ابھی کل کی بات، ابھی 90 سال پہلے کی بات بتلاتا ہوں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ سیدی اعلی حضرت فاضل و محدث بریلوی، امام عاشقاں حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ حج کرنے جا رہے ہیں، بحری جہاز میں بیٹھے، طوفان آ گیا، تھپیڑے آنے لگے، لہریں کشتی سے ٹکرانے لگی، لوگ رونے لگے، کلمے پڑھنے لگے۔ اعلیٰ حضرت ٹیک لگا کے بیٹھے، تسبیح رول رہے، لوگ کہنے لگے مولوی صاحب آپ بھی کچھ پڑھیے۔ فرمانے لگے تم سارے نادان ہو، ذکر کرنا چاہیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کشتی کو کچھ نہیں ہونے والا، یہ کشتی منزل تک جائے گی، یہ کنارے لگے گی۔ کہنے لگے دیکھو یہ کیسا آدمی ہے، ہم رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، اور یہ کرامت کا اظہار کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت تسبیح رولتے جا رہے ہیں، لوگ بار بار کہتے اور غصے سے دیکھتے کہ یہ شخص کتنے اطمینان میں ہے، ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتا، وہ تسبیح رولے جا رہے۔ آپ کی والدہ بھی تھی، کہنے لگی بیٹا تو ان لوگوں کو کوئی وظیفہ بتا، پڑھا لکھا ہے، اور فرمانے لگے اللہ کا ذکر کوئی بھی کر لے لیکن طوفان تھم جائے گا، کشتی نہیں ڈوبے گی۔ لوگ بڑے پریشان، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو گھورتا ہے، کوئی تاڑتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ 4 گھنٹے گزرے، طوفان سارا ہی تھم گیا، کشتی کنارے کے قریب۔ اب جو گھورنے والے تھے وہ پیار کرنے لگے، جو تاڑنے والے تھے وہ ہاتھ چوم، حضرت جی آپ کی کرامت ہے، آپ کی برکت سے جہاز نہیں ڈوبا۔ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، میرا یقین کامل ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب سواری پہ بیٹھو، کشتی پہ بیٹھو تو دعا پڑھ لیا کرو، کبھی تمہاری سواری کا نقصان نہیں ہوگا، کبھی تمہاری کشتی نہیں ڈوبے گی۔ فرمایا جب میں نے جہاز میں قدم رکھا تھا تو دعا پڑھ لی تھی، مجھے اپنے ہونے کا اتنا اعتماد نہیں جتنا محمد کی زبان پر اعتماد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر جتنا اعتماد۔ حضور نے فرما دیا تھا یہ کشتی ڈوب ہی نہیں سکتی تھی، یہ کنارے جائے گی، مجھے حدیث مصطفیٰ پر اعتماد تھا۔ عزیزو وہ اعتماد ہی کی تو آج ضرورت ہے، اس یقین کامل ہی کی تو آج ضرورت ہے۔ کافر پوچھتا ہے نماز کی اتنی ہی برکتیں ہیں تو تم کیوں نہیں مسجدوں میں آتے؟ کافر پوچھتا ہے تمہارا شعار اسلام اگر اتنا ہی باعث برکت ہے تو تم لوگ کیوں نہیں اپناتے؟ اگر تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اتنا ہی حسن اور جاذبیت ہے تو تم کیوں دین سے دور ہو؟ میرے عزیزو اس نے ایسا رس گھولا ہے، اس نے اندر ہی اندر سے ایسا چکر چلایا ہے، میڈیا کے دور پہ اس قدر زیادہ اس نے ہماری روحانیت کو بدلا ہے کہ وہ یقین کامل، وہ اعتماد، وہ خلوص، وہ اللہ رسول کے فرمان پر ہمارا کامل بھروسہ اور رخصت ہوتا چلا جا رہا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیمار ہو گئے، شدید علیل ہے، طبیعت مبارک ناساز ہے، اس قدر کمزوری۔ جناب صدیق اکبر کا زمانہ، حضرت فضالہ بن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کرنے گئے، پہنچے، ان کا چہرہ دیکھا جناب علی کا، کھلے ہوئے آدمی کا چہرہ بظاہر مرجھایا لگ رہا ہے،
بڑے طاقتور شخص کے وجود میں بڑی نکاہت نظر آ رہی. حضرت فضالہ بڑے عقیدت مند تھے, بڑے پیار والے تھے, صحابہ اور اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے, رسول اللہ کے صحابی تھے, حضور کی نسبتوں کا پاس اور لحاظ کرنے والے تھے. کہنے لگے علی اللہ کرے آپ کو کچھ نہ ہو, میں آپ کی جگہ مر جاؤں, میری جان چلی جائے, آپ بچ جائیں. حضرت علی المرتضیٰ اٹھے, کہنے لگے حسن ذرا مجھے اٹھا کے بٹھا دو. حضرت امام حسن نے اٹھایا, بٹھا دیا. فرمایا فضالہ آرام سے اپنے گھر جا, علی نہیں مرے گا, علی کو کچھ نہیں ہونے والا, علی ابھی بڑے سال جیے گا. کہا آپ اس قدر کمزور ہیں کہ خود بخود اٹھا نہیں جا رہا. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سہارا دے کے بٹھایا اور آپ فرماتے ہیں بڑے سال جیوں گا. فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا تھا علی تو پہلے امیر بنے گا, پھر تیری داڑھی لہو سے بھری جائے گی, پھر تو دنیا سے جائے گا. نہ ابھی عمارت آئی ہے, نہ ابھی داڑھی میری خون سے بھری گئی ہے. جب تک یہ دونوں کام ہو نہیں جاتے علی دنیا سے جانے والا ہے ہی نہیں. رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان پر, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملوں پر اس قدر اعتماد ہے کہ کبھی بھی تم لوگ میرے اس نظریے اور میرے اس بات سے تم کبھی بھی مجھے تم سمجھا نہیں سکتے. میں بالکل ڈٹ گیا ہوں, کچھ بھی ہونے والا نہیں. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد جناب علی کے جملوں کی میں نے تعبیر دیکھی اور اس تھیوری کا میں نے پریکٹیکل دیکھا. جب جناب علی میرے گھر آئے, دروازے پہ دستک دی, کہنے لگے چل جناب ابو بکر نے جہاد کا اعلان کیا ہے, مسلمہ کے خلاف لڑنے جا رہا ہے. فرمایا اٹھ, میں نے بھی تلوار تھام لی ہے, دیکھ میرے نبی کی زبان کا صدقہ اللہ نے مجھے طاقت بھی عطا فرمائی ہے اور پھر سے قوتوں